تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس نے بسانی اوفق، تو مطلب پہلے کی بھی موافق ہے، تو اس پر یہ اعتراض ہے کہ پہلے کی موافق کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی جو تعریف ہے وہ دلیل مفرد کو شامل ہے، مرکب غیر مرتب کو شامل ہے، اور یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر یہ مرتب کو شامل ہے، مرکب مرتب کو شامل ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ الذی یلزم، یہ جو لزوم ہے نا، یہ بے شرط النظر، لزوم سے مراد مطلق لزوم نہ ہو کہ وہ شے کہ جس میں نظر کی جائے تو لزوم ہو۔ سمجھو بات کو، ذہن میں رکھنا۔ اب یہ دلیل مفرد اور مرکب غیر مرتب پہ صادق آئے گا۔ دلیل مفرد مرکب غیر مرتب پہ صادق آئے گا، کیونکہ مفرد میں بھی نظر کریں گے تو یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، دلیل مرکب غیر مرتب اس پہ نظر کریں گے، یعنی ترتیب دیں گے تو دوسری شے کا علم لازم آئے گا۔ سمجھو بات کو، تو لزوم سے مطلق لزوم نہیں ہے، بلکہ یلزم بے شرط نظر فیہ، لزوم ہوگا اگر اس میں آپ نظر کریں تو لزوم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ آپ توجیہ کریں گے تو اب یہ اول کے بھی موافق بن جائے گی، لیکن آپ سمجھیں اس میں تکلف ہے نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کرینہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس پہ کرینہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ توجیہ کریں گے تو اب اول کی موافق بن سکتی ہے، لیکن اس پہ کوئی کرینہ نہیں ہے۔ ثانی کی موافقت کے لیے اس توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، ثانی سے موافقت کے لیے یہ اپنے ظاہر پر ہے، یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر۔ جب یہ آپ نے کہا تو ثانی کی زیادہ موافق ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کسی طرح کی تعویل کی حاجت نہیں ہے، کسی تکلف بعید کی حاجت نہیں ہے، برخلاف کس کے اول کے موافق بنانے کے لیے آپ کو لزوم کے معنی میں تبدیلی کرنا پڑے گی کہ لزوم سے مراد مطلق لزوم نہیں ہے، لزوم مخصوص ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہاں پر وہی بات آئے گی کیا کہ بھئی اس پہ پھر لزوم مخصوص پہ کرینہ، تو آپ کہیں گے کہ بھئی معرف کرینہ مثلا، تو پھر اعتراض ہوگا بھئی معرف کو اگر آپ کرینہ بنائیں گے تو پھر تو یہ اعتراض کہیں پر وارد ہی نہیں ہوگا نا، جہاں پر اعتراض وارد ہو تو آپ معرف کو کرینہ بناتے رہیں۔ سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا یہاں پر اعتراض پھر درست ہوگا۔ پہلے ہم نے جو اعتراض ہوا تھا اس میں ہم نے لفظ مشترک کا ارادہ لفظ مشترک سامنے رکھا تھا، اس کے بعد معنی کی تعیین کے لیے ہم نے معرف کو کرینہ بنایا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ اس کے لیے کرینہ یہ بن سکتا ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ لیکن اب لزوم عام ہے، لازم عام ہے، اور لزوم بے شرط نظر یہ اخص ہے، تب یہ تخصیص کا کرینہ آپ کس کو بنائیں؟ آپ معرف کو بنائیں تو تخصیص کا کرینہ نہیں بنتا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا آپ اول کے موافق کر سکتے ہیں لیکن تکلف سے، اور ثانی کے موافق بلا تکلف، اس لیے ثانی کے لکھا اوفق۔ بات نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا بھئی یہ جو قاعدہ ہے، یہ ضابطہ من گھڑت نہیں ہے، اختراعی نہیں ہے، یہ علماء نے بیان کی ہے۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ کی گفتگو سے یہ مستفاد ہے۔ مستفاد یوں نہیں ہے کہ ابھی کہا کچھ اور ہم نے سمجھا کچھ اور ہو، صرف مستفاد اس لیے بول رہا ہوں کہ دو الگ جگہ پر الگ مقامات پہ آپ نے گفتگو کی ہے، تو دو الگ مقامات پہ گفتگو کی ہے، تو اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ معرف کرینہ بنے گا مشترک کے بعض معنی کی تعیین کا، معرف کو کرینہ آپ نہیں بنا سکتے کہ تعریف میں اگر لفظ عام استعمال ہو تو اس کی تخصیص کا۔ اس کی وجہ پھر میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک چیز کے لیے کرینہ بنتا ہے اور دوسری کے لیے کرینہ کیوں نہیں بنتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ثانی کے زیادہ موافق ہے۔